ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں اے میرے پروردگار اللہم اغفر لی امتی، اے میرے پروردگار میں یہ نہیں کہتا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں نے اس طرح نہیں کہتا جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے کہا اے میرے پروردگار میں تجھ سے یہ گڑ گڑا کر رو رو کر آنسو بہا بہا کر فریادیں کر کر کے اور آہیں بھر بھر کے تجھ سے منتیں کرتا ہوں میری امت کو معاف ہی کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا فمن تبعنی فإنہ منی۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا، کیا دعا مانگی؟ اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ فمن تبعنی فإنہ ومن عصانی فإنک غفور الرحیم۔ اے میرے پروردگار جس نے میرا کلمہ پڑھا میری اتباع کی تو وہ میرا ہے، ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، جنہوں نے میری نافرمانی کی اے میرے پروردگار تو بخشنے والا ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے درمیانی بات کی اے میرے پروردگار تیرے یہ بندے ہیں، میری امت کے لوگ تیرے یہ بندے ہیں، معاف کر دے، تب بھی صحیح ہے، نہ کرے پھر بھی یہ تیرے بندے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، ہاتھ اٹھائے دعا کری، اپنی امت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، کیا دعا کی؟ ان تعذبہم فإنہم عباد، اے میرے پروردگار اگر ان لوگوں کو میری امت کے لوگوں کو عذاب دے تیرے یہ بندے، تجھے اختیار ہے اپنے بندوں پر، بندوں کو عذاب دینے کا اختیار حاصل ہے، تو اپنے بندوں کو میری امت کے لوگوں کو عذاب دے سکتا ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر آپ میری امت کے لوگوں کو معاف کر دیں تو آپ بہت زیادہ بخشنے والے اور غالب ہیں، حکمتوں والے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، درمیانی بات کی، عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، درمیانی بات کی کہ اے میرے پروردگار اگر تو ان کو عذاب دے، جہنم میں ڈالے، ان پر ناراض ہو، ان پر عذاب کا کوڑا برسائے تو تیرے یہ بندے ہیں، تو کر سکتا ہے، تجھے اختیار حاصل ہے، اگر تو ان کو معاف کر دے تو بخشنے والا ہے۔ لیکن جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی اپنی امت کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ عرض کرتے اے میرے پروردگار اللہم اغفر لی امتی، اے میرے پروردگار میں یہ نہیں کہتا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں نے اس طرح نہیں کہتا جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے کہا اے میرے پروردگار میں تجھ سے یہ گڑ گڑا کر رو رو کر آنسو بہا بہا کر فریادیں کر کر کے اور آہیں بھر بھر کے تجھ سے منتیں کرتا ہوں میری امت کو معاف ہی کر دے۔ اے میرے پروردگار تو نے میری امت کو معاف ہی کرنا ہے، درمیانی بات نہیں کی، معاف کر دے تب بھی صحیح، نہ کرے تب بھی صحیح، بلکہ دعا مانگی اے میرے پروردگار میری امت کو تو نے معاف ہی کرنا ہے۔ امی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات کافی دیر تک لمبا سجدہ کرتے تھے، کئی گھنٹے گزر جاتے، میرے دل میں ڈر پیدا ہو جاتا تھا کہ کہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہ ہو گیا، دنیا سے رخصت نہ ہو گئے ہوں۔ اس ڈر کی وجہ سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی، محبوب کے قریب آتی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کا انگوٹھا مبارک پکڑ کر ہلاتی تو ہلنے لگ جاتا، مجھے یقین ہو جاتا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت نہیں ہوگی۔ اتنے لمبے سجدے میں کیا مانگتے تھے؟ امی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ایک مرتبہ میں نے کان لگا کر سنا کہ کئی گھنٹوں سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، کیا مانگ رہے ہیں؟ میں نے کان لگا کر سنا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر کہہ رہے تھے اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، یا اللہ میری امت کو معاف کر، یا اللہ میری امت کو معاف کر۔ امی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی امت کے لیے مانگتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ آنسو مبارک کے قطرات نکل کر مصلے پر گرتے اور آواز آتی جیسے بارش کے قطرات گرتے ہیں اور آواز آتی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امیر صدیق رضی اللہ عنہ سے کتنی محبت کرتے تھے ہر انسان جانتا ہے، بہت زیادہ روایات ہیں، احادیث مبارکہ ہیں کہ وہ ایسا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیمم کے مسائل نصیب فرمائے، تیمم ہمیں نصیب فرمائے۔
وہ عائشہ جس کے سینے پر رکھ کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک جس کے سینے پر رکھ کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دے دی، وہ عائشہ جس سے بے پناہ محبت کرتے تھے، آخری وقت ہے، امی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسواک اپنے دانتوں سے نرم کر کے دیا، محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے دھویا نہیں، بغیر دھوئے مسواک فرمایا۔ امی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگئی منافقین نے، یوسف علیہ السلام پر لوگوں نے تہمت لگائی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے بچے سے جو بول نہیں سکتا تھا یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دلوائی، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا۔ لیکن جب منافقین نے امی صدیقہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی تو اللہ خود آپ گواہ بن کر آ گیا اور قرآن اتار دیا کہ عائشہ پاک ہے، منافقین نے جھوٹ بولا، ھذا بہتان مبین، ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے کہ عائشہ پر بد کرداری کی تہمت لگائی منافقین نے۔ اللہ نے فرمایا یہ بہت بڑا بہتان ہے، جنہوں نے یہ الزام لگایا، بہتان لگایا، ان کو سزا دی جائے، کوڑے مارے گئے، سزا دی گئی بہتان لگانے والوں۔ وہ عائشہ جس کے حجرے میں محمود صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما مدفون ہیں، جس عائشہ کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں اپنے ازواج مطہرات کے بارے میں انصاف کرتا ہوں، لیکن عائشہ سے مجھے زیادہ پیار ہے، زیادہ پیار ہونے پر، زیادہ محبت ہونے پر میری پکڑ نہ کرنا۔ اس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدمت وما تأخرت وما اعلنت وما اسرت، اے میرے پروردگار عائشہ کو معاف کر دے، وہ گناہ جو پہلے ہو چکے، وہ گناہ جو بعد میں ہوں گے، وہ گناہ جو اعلانیہ طور پر ہوئے، وہ گناہ جو خفیہ طور پر ہوئے، اے میرے پروردگار عائشہ کے تمام گناہوں کو بخش دو۔ امی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا خوش ہوئیں کہ خوشی میں آ کر لوٹ پوٹ ہونے لگ گئی زمین پر۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیا ہوا، اتنی خوش کیوں ہو رہی ہیں؟ عرض کی، یا رسول اللہ کہ میرے لیے تمام نبیوں کے سردار نے اتنی بڑی دعا کر دی، کیا میں خوش نہ ہوں؟ کیا میں خوش نہ ہوں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ میں اپنے گنہگار ہر امتی کے لیے اس طرح کی روزانہ دعا کرتا ہوں۔